کچے کے ڈاکو اور گبر سنگھ میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ جو ایکٹیویٹی گبر سنگھ مووی میں کر رہا تھا وہ سیم ایکٹیویٹی کچے کے ڈاکو ہمارے صوبے پنجاب میں کر رہے ہیں۔ گبر سنگھ کے سامنے بھی حکومت اور پولیس بے بس تھی، اور کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے حکومت اور پولیس بے بس ہے بیچاری۔ گبر سنگھ لوگوں سے پیسے مانگتا تھا، ان کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، ان سے راشن مانگتا تھا، یہ سب آپ نے مووی میں دیکھا ہوگا۔ یہی سیم چیز کچے کے ڈاکو بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں، یا ان کو ڈائریکٹ کال کر کے ان کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے یہاں پہ پہنچا دو۔ صرف پاکستان میں نہیں، بیرون ملک بھی ان کے اکاؤنٹ ہے، اور یہ ایک پورے طریقے سے ایک بزنس چل رہا ہے ان کا۔ اگر ایک عام پاکستانی کوئی ٹویٹ کرتا ہے یا کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو ریاست پاکستان فوراً اس کو پکڑ لیتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کچے کے ڈاکوؤں کی حالت دیکھیں تو یہ سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیو ہے۔ ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو ٹک ٹاک پہ ملے گی، فیس بک پہ ملے گی، یوٹیوب پہ ملے گی، ایون ان کی ایسی ویڈیو آپ کو ملے گی واٹس ایپ گروپس میں جہاں پہ یہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، گولی سے اڑا دیتے ہیں، لیکن ریاست ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ نہ ان کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی سمز کا، نہ انٹرنیٹ کنیکشن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ایکسیس کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو، اور یہ لوگ کیسے چلا رہے ہیں ان کو۔ آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا۔ گبر سنگھ کی مووی میں ایک بہت ہی مشہور ڈائلاگ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکار نے کتنا انعام رکھا ہے ہمارے سر کے اوپر۔ تو سیملرلی کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر بھی سرکار نے انعام رکھا ہے۔ گبر سنگھ کی سر کی قیمت 50,000 روپے تھی، یہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں کی قیمت 10 لاکھ سے بڑھا کے 1 کروڑ کر دی گئی ہیں۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پرسوں کی بات ہے 12 پولیس اہلکار مارے گئے، وہ پولیس اہلکار جن کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، اور آپ دوسری طرف نہتے عوام کو کہتے ہیں کہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو انعام دیں گے۔ گورنمنٹ کے پاس پولیس فورسز بھی ہے، رینجرز بھی ہے، اور بھی فورسز ہے، ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، راکٹ لانچر، سب کچھ ہے، ٹینکس وغیرہ سب کچھ ہے۔ جب گورنمنٹ ان کو نہیں پکڑ سکتی تو عوام بیچاری کیسے پکڑ لے گی؟ ایک ہنسی مذاق والی بات ہے یہ۔ اب پریشانی والی بات کیا ہے؟ پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ 1 مہینے سے یا 1 سال سے یا 2 سال سے نہیں ہو رہا، یہ پچھلے 18-20 سال سے ایکٹیو ہے یہ لوگ۔ یہ اپنا ایک کاروبار بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے، پورے علاقے کو قبضے میں لے کے یہ کڈنیپنگ اور یہ کلنگ اور یہ مرڈر وغیرہ کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹ بیرون ملک بھی ایکٹیو ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ کسی کو کڈنیپ کرتے ہیں اور ان سے پیسے مانگتے ہیں تو پاکستان کی بجائے یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فلانا ملک میں فلانا اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں یہ پیسے ٹرانسفر کر دو، تو آپ کے جو بندے ہیں ہم اس کو ریلیز کر دیں گے۔ اب یہ کہنا کہ اگر فلانا کی گورنمنٹ ہوتی یا ڈمکانا کی گورنمنٹ ہوتی تو ایکشن لیا جاتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ مشرف کا ٹائم آیا، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ زرداری کا ٹائم آیا، نو ایکشن۔ نواز شریف کا ٹائم آیا، نو ایکشن۔ عمران خان کا ٹائم آیا، نو ایکشن۔ ابھی پھر نواز شریف کی حکومت ہے تو نو ایکشن۔ حالانکہ ابھی تو یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں عوام سے کہ آپ لوگ پکڑ لیں، ہم نہیں پکڑ سکتے، ہم لاچار ہیں، آپ لوگ پکڑ کے ہمیں دکھائیں۔ دوسری پریشانی والی بات یہ ہے کہ اگر سیم ایکٹیویٹی KPK میں یا بلوچستان میں ہوتی تو پھر ریاست کا کیا رد عمل ہوتا؟ سیم عوام سے پوچھتے کہ آپ ان کو پکڑ لیں، یا ریاست خود ایکشن لے؟ جیسے کہ 2008 میں ہم نے دیکھا کہ KPK میں اور بلوچستان میں حالات خراب تھے، تو کیا ریاست خاموش تھی اس ٹائم میں؟ نہیں، ریاست نے ایکشن لیا، آرمی کو بلایا، اور اس ایکٹیویٹی کو ایک آپریشن کا نام دیا گیا، اور ان لوگوں کو ایز اے ٹیررسٹ ٹریٹ کیا گیا۔ اب کچے کے علاقوں کو گورنمنٹ اور ریاست کیا نام دے کے پکارتی ہے؟ ڈاکو۔ کیوں پکارتی ہے ڈاکو؟ تاکہ ایک سافٹ امیج بنا رہے، کیونکہ بالی ووڈ کی موویز نے ہمیں سے کہا ہے کہ جو ڈاکو ہیں نا وہ سافٹ سے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ٹیررسٹ یا آتنکواد یا دہشت گرد ہے وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو کچے کے ڈاکو کا نام دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کا ایک سافٹ امیج بنا رہے۔ اگر ان کو ہم دہشت گرد کا نام دیتے تو پھر تو بڑا خطرناک ہوتا اور لوگ ڈر جاتے کہ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہوتے۔ تو اس لیے گورنمنٹ نے اور ریاست نے ان کو ڈاکوؤں کا نام دیا ہے تاکہ عوام اس سے ڈرے نہ۔ ٹیررسٹ تو ہے نہیں، جو ٹیررسٹ اور جو لوگ KP میں تھے وہ تو بڑے خطرناک تھے، دہشت گرد تھے، تو ان کے مقابلے میں یہ لوگ ڈاکو ہیں، مطلب نارمل لوگ ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ یہ سب سے خطرناک ہیں، کیونکہ جو KP میں اور بلوچستان میں لوگ ایکٹیو تھے، جو ٹیررسٹ ایکٹیو تھے، وہ ریاست کے دشمن تھے۔ وہ لوگ ایک انڈیویجول پاکستانی کے دشمن نہیں تھے، وہ لوگ بلاسٹ کرتے تھے مسجد میں، بازاروں میں، یا نشانہ بناتے تھے حکومتی یا ریاستی اداروں کو۔ یہ لوگ تو ریاست کے بھی دشمن ہیں، عوام کے بھی دشمن ہیں۔ تو یہ جو دہشت گرد KP میں اور بلوچستان میں تھے یہ ان سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، لیکن ریاست ان کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے؟
بہت ہی نارمل ٹریٹ کر رہی، کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ اگر سیم لوگ کے پی میں اور بلوچستان میں ہوتے اب تک ان کے خلاف آپریشن ہونا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ کیسے فاٹا کے لوگوں کو نکالا گیا اپنے گھروں سے، ایک بہت گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا۔ یہاں تو لوگوں کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو ایک پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے کے رکھا ہے۔ آپ نے صرف ان کے اوپر بومنگ کرنی ہے، جو بومنگ آپ نے فاٹا میں کی تھی یا بلوچستان میں کی تھی، سیم بومنگ ان کے اوپر کر دیں۔ اینڈ دی لاسٹ تھنگ کہ ہماری گورنمنٹ اور ریاست اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت فائنانشل کرائسس میں جا رہا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اگلے چند سالوں میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے باہر کی دنیا سے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر ایسے ٹیررسٹ جن کو ڈاکو کا نام دیا گیا ہے یہ ایکٹیو ہو ہمارے علاقوں میں، ہمارے صوبوں میں، اور پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ باہر سے آئے گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ نیوز باہر میڈیا تک جاتی ہے۔ اب ایک ریاست یا ایک کمپنی آپ کے اوپر کیسا بھروسہ کرے کہ پچھلے 18-20 سال سے آپ کے ڈاکو ایکٹیو ہے، لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مینوں کو یا جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، تو کیسے اپنا بزنس ادھر لے کے آئیں، کیسے اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں جن کو پتہ ہے کہ ریاست پاکستان پچھلے 18-20 سال سے فیل ہے ان کو پکڑنے میں، حالانکہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے بھی نہیں، تو یہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئے جب ان کو پتہ ہے کہ پچھلے 18-20 سال سے یہ ڈاکو ایکٹیو ہے اور حکومت اور ریاست پاکستان ان کے خلاف ناکام ہو چکی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی بڑا آپریشن کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پاس جو ایک ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس اسلحہ کیسے آتا ہے، اور اسلحہ بھی ایسا لیٹسٹ اور جدید اسلحہ کہ پرسوں ان لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیوں کو نشانہ بنایا، اس کے اندر لوگوں کو مار دیا۔ تو یہ ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ کدھر سے آتا ہے؟ کون سے بارڈر سے ان کے پاس یہ اسلحہ آتا ہے؟ کیونکہ یہ تو پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ رہتے ہیں۔ تو اگر ریاست پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ایسی ایکٹیویٹی کو بند کرنا ہوگا، ان کے خلاف آرمی نے ایکشن لینا ہے، ان کے اوپر کارپیٹ بومنگ کرنی ہے، ان کا نام و نشان مٹانا ہے، تب جا کے ترقی ہوگی۔ اور اگر ایسے ہی مریم نواز ان کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے لگائے گی تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ ان کو پکڑے، بعد میں انہی کی بینڈ بجائیں گے اور حکومت ان کو بچا نہیں سکتی۔ تو برائے کرم ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کے خلاف ریاست نے فوجی آپریشن لازم کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔